جیسے ربیع الاول کا مہینہ آیا تو پھر سیرت رسول پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر، ان کی رسالت پر، ان کی ختم نبوت پر بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ ربیع الاول کا مہینہ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ربیع الاول کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بلند کیا کہ 18,000 مخلوقات میں سے کسی مخلوقات کی پرواز وہاں تک کی رہی ہے۔ جہاں پر جبرائیل اور میکائیل و اسرافیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ ایسا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو عنایت فرمایا۔ تو اس پر تو پورے سال بات ہونی چاہیے، پوری زندگی بات ہونی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم احسان کر کے احسان مت جتلاؤ، صدقہ کر کے احسان مت جتلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور اپنے احسانات کو جتلا کر کے برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو احسان جتلانے سے منع کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ خود احسان جتلا رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچا میں تو میں گم ہو گیا کہ اللہ اتنا عظیم ہے اور اتنا وسیع ہے اور عادل ظرف والا ہے، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ جس چیز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے، واقعی وہ چیز بہت ہی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی بہت نرالا ہوگا۔ اللہ نے اس کائنات کو سجایا، احسان نہیں جتلایا، زمین کو بٹھایا، احسان نہیں جتلایا، آسمان کو بلند کیا، احسان نہیں جتلایا، چاند ستارے کو اللہ نے پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، شمس و قمر کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، شجر و حجر کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا، جنت و جہنم کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، لوح قلم کرسی کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا، آدم علیہ السلام کو عظمت دی، احسان نہیں جتلایا، نوح علیہ السلام کو ڈوبنے سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچایا، احسان نہیں جتلایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے اٹھایا، احسان نہیں جتلایا، تمام انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دی، احسان نہیں جتلایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، احسان نہیں جتلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، احسان نہیں جتلایا، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، احسان نہیں جتلایا، صحیفے آئے، کتب آئے، ابدال آئے، پیغمبر آئے، بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، حکومت دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، انسانوں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، آنکھوں میں بصارت دی، زبان میں گویائی دی، کانوں میں سماعت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی باری آئی، جب نبی علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے حضرت انسان میرے پاس سب سے قیمتی چیز تھی اور سب سے عظیم چیز تھی اور سب سے بڑی نعمت تھی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میں اس کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔
عظیم سے عظیم شے اللہ نے بنایا، جبرائیل و میکائیل کو اللہ نے بنایا، لوح قلم کرسی کو اللہ نے بنایا، جنت کے سارے انعامات اور جنت کی تمام نعمتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کہیں بھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی بعثت کی باری آئی، جب نبی علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی، تو اللہ کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آج میں پوری انسانیت پر احسان کر رہا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ ایسا عظیم نبی، ایسا اعلیٰ عرفہ نبی اللہ نے ہم آپ کو عنایت فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری نبوت دے دیجیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھ سے نبوت کا عہدہ لے دے اور نبی علیہ السلام کو امتی بنا دی۔ اللہ نے کہا نہیں، زکریا یحییٰ نے کہا یا اللہ مجھ سے نبی کا عہدہ، نبوت کا عہدہ مجھ سے لے لے، نبی علیہ السلام کا امتی بنا دی۔ ہم لوگ اتنا خوش نصیب ہے، بنا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امتی بنا دیا۔ اور یہ امت گناہ کرتی ہے، رات میں زنا کرتی ہے، اللہ پردہ ڈالتا ہے، شراب پیتی ہے، پردہ ڈالتا ہے، سود کھاتی ہے، پردہ ڈالتا ہے، ظلم کرتی ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہمارا اور آپ کا اللہ کا کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دنیا سے جا کے ان کو سوال نہیں اٹھاتے، یہ امت جو گناہ ابھی کر رہی ہے، یہ پوری امت منزل تنظیم میں تبدیل ہو چکی ہو۔ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا، تمام انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام کو امتی بننے کے کیوں خواہش ظاہر؟ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا، اللہ نے سب کو بتا دیا، سب کو۔ وعصى آدم ربه فغوى، ایک گناہ کیے، اللہ نے سب کو بتا دیا کہ آدم نے یہ گناہ کیا، آدم نے یہ گناہ کیا، آدم نے یہ گناہ کیا۔ عرش سے لے کے فرش تک، خلا سے لے کے فضا تک، تحت ثرا سے لے کے اول ثریا تک، تمام مخلوق کو اللہ نے بتا دیا کہ آدم نے یہ گناہ کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی امت گناہ کرتی جاتی ہے، اللہ پردہ ڈالتا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو امتی بنایا۔ بنی اسرائیل میں کوئی رات میں زنا کرتا تھا، اگلے دن فرشتہ کے دروازے میں لکھ دیتا تھا فلاں نے زنا کیا۔ رات میں شراب پیتا تھا، اگلے دن آ کر کے فرشتے لکھ دیتا تھا کہ فلاں نے شراب پیا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ نے اس چیز کو پردہ ڈال دیا۔ ایسا عظیم نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ کو عنایت فرمایا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کتنا بلند بنایا ہے اور کتنا بڑا مقام عنایت فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت دانیال، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ قربان جاؤ نبی علیہ السلام پر، ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جانے کو قریب آیا اور اس چیز کو
وصیت کرنے لگے کہ میرے بیٹے جب تمہیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا. تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں رشید کو، بیٹا جب کسی چیز کی ضرورت پڑے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا. تو رشید نے پوچھا کہ ابو یہ محمد کون ہے؟ یہی سوال آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ محمد کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میری عزت اور جلال کی قسم اگر محمد کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو پورے نظام کائنات کو میں نہ سجاتا، اور محمد کو دنیا میں آنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا. ہمارا نبی کے صدقہ تو فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو سجایا. ابھی ہمیں نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا نبی کا چرچا ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب یہ تھا، آپ یہ جواب دیتے کہ 40 سال مکمل کرنے کے بعد 41ویں سال میں داخل ہونے کے وقت رمضان میں غار حرا میں مجھے نبوت ملی. عام جواب یہی تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے عجیب و غریب جواب دیا. وَكُنْتُ نَبِيًّا إِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ. اے ابو ہریرہ میں اس وقت نبی بن چکا تھا، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، میں نبی بن چکا تھا بن چکا تھا. لفظ تھا میں اب غور کریں گے، اس تھا کے اندر جو اتھا ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا. ابتدا ضرور ہے کیونکہ ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پاک ہے، لیکن ہاں مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا دنیا کی کوئی اور چیز، ابتدا ضرور ہے، ان کی ابتدا ضرور ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا نقطۂ ابتدا اتنا دور ہے اور اتنا بلند ہے کہ وہاں پر ملائکہ کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے محبوب مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہے، آپ میرے رسول ہے. ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن بنی اسرائیل کی ساری کتابوں میں ہمارا نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے. اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو معروف خلقہ والعدل سیرتہ والہدى امامہ احمد اسمہ والاسلام ملتہ. کہ جس کا نام احمد ہوگا، جس کا دین اسلام ہوگا، ہدایت کا وہ امام ہوگا، حق اس کی زبان ہوگی، عدل اس کی زندگی ہوگی، معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، وہ کل کائنات کے امام ہوں گے. ان کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو کان ملیں گے، گمراہوں کو ہدایت ملے گی. جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے. ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے، وہ قومیں قبیلے مل کر آپس میں امت بنیں گی. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کی امتی ہے. نبی کی ایک شخصیت پہ بات کرنا چاہوں گا میں، تو بات کرتے کرتے میرا علم ختم ہو جائے گا، میری عمر ختم ہو جائے گی، میری زبان کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن نبی علیہ السلام کی عزت ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. 9 ربیع الاول کے روز پیر کے دن علی الصباح اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی علیہ السلام کے اعجاز میں اللہ تبارک و تعالی اس ربیع الاول سے لے کر اگلے ربیع الاول تک پوری دنیا میں کسی بھی عورت کو اللہ نہ بیٹا دیا نہ بیٹی. نبی علیہ السلام کے اعجاز جب آپ کی ولادت ہوئی تو ماں کے پیٹ سے ختنہ کیا ہوا تھا، ناک کٹی ہوئی تھی اور بدن کے اندر کوئی آلائش نہیں. عام طور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے بچے کے آنکھ باہر کاٹی جاتی ہے،
آلائش کو گندگیاں کو صاف کی جاتی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں کٹی ہوئی تھی, ختنہ کیا ہوا تھا, بالکل شاف و شفاف چاندنی کی طرح. حضرت آمنہ نے گود میں لیا, بچہ کتنا حسین ہے, یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے, یہ بچہ کتنا حسین ہے. اور آمنہ یہ بات کہی رہی تھی کہ ہر آمنہ کے گھر کی چھت پھٹتی ہے, اندر بادل آتا ہے, وہ بادل چاروں اطراف سے حضرت آمنہ کو گھیر لیتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کچھ لمحہ کے لیے کہ میری گود میں میرا بچہ نہیں ہے, میرا گود خالی ہے, میری گود خالی ہے. پھر اس بادل سے آواز آئی, طوفوا به مشارق الارض ومغاربها, اس بچے کو اٹھاؤ, مشرق و مغرب میں پھراؤ, سمندر کے تہوں میں لے جاؤ, ملکوں میں پھراؤ, ہر جاندار کے سامنے لے جاؤ. لِيَعْرِفُوا بِإِسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ, تاکہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو جان جائے. ان کو آدم کا خلق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی زبان دو, اسحاق کی رضا دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, موسیٰ کی سختی دو, ایوب کا صبر دو, یونس کی اطاعت دو, یوشع کا جہاد دو, داؤد کی آواز دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, یحییٰ کی پاک دامنی دو, اور عیسیٰ بن مریم کا زہد عطا کرو. وَأَنْبِئُوهُم بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, تمام انبیاء علیہم السلام کے اخلاق مطہرہ میں ان کو ہوتا دو. جن علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے, ان کا منشا حقیقت یہی ہے تو پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جامعیت کو نمایاں کرے کہ جو کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور پر عطا ہوا تھا وہ سب کچھ مجموعی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہو.